السلام علیکم. ویلکم فرینڈس. دوستوں، انسانی تاریخ کتنی پرانی ہے اس متعلق حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ جتنی پرانی انسان کی تاریخ ہے اتنا ہی پرانا انسان کا یہ جذبہ ہے کہ وہ اپنا جو بھی کام کرے اس کو بہتر انداز میں کرے، بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جائے، اور اس کام کو کرنے کے لیے اس کو جتنا وقت درکار ہے وہ اس وقت کو کم سے کم کر سکے. اگر ہم اپنے ماضی کو اور موجودہ وقت کو اچھے طریقے سے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ، ان گزرتی ہوئی صدیوں میں، ان سالوں میں، ان برسوں میں انسان نے اپنی اس ہی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی بہترین انداز میں نہ صرف ترقی کی ہے بلکہ آج اپنے ہر کام کو پہلے سے زیادہ نفاست کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچانے کی صلاحیت بھی حاصل کی ہے. اگر ہم کچھ وقت پہلے کی ہی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی حلیم پکتے تھے تو بڑے بڑے جو دیگیں ہوتی ہیں، بڑے برتن ہوتے ہیں، ان میں وہ پکا کرتے تھے تو لوگ جو تھے وہ باقاعدگی سے باریاں لگا کے ان کو گھوٹا کرتے تھے بڑے بڑے چمچوں سے. لیکن آج کل کے دور میں آپ شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایسی مشینیں آ گئی ہیں جو کہ جیسے کسی فین کا آؤٹر نہیں دکھتا اس انداز کی، مطلب وہ ڈیزائنڈ ہیں، اور ان کے ذریعے سے اب نہ صرف حلیم کو گھوٹا بھی جا سکتا ہے بلکہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو بنایا جا سکتا ہے کم وقت کے اندر. آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ سے اس چیز کا ذکر کیوں کر رہا ہوں. تو آئیے چلتے ہیں ہمارے آج کے اس ٹاپک کی طرف جس کا نام ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. دوستوں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے؟ اگر ہم اس کا جائزہ لینا چاہیں تو انسان کی اس ہی پرانی عادت جو کہ اس کی گھٹی میں موجود ہے کہ وہ اپنے کام کو بہترین انداز میں انجام دے، لیکن اس کے لیے اس کو وقت کم کرنا پڑے، کم وقت کے اندر وہ کام کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے کریں. اسی پرانی عادت کو نئی سائنس نے جو دریافت کیا ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی صورت میں کیا گیا ہے. آئیے اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں. آج سے پہلے کہیں پہ بھی کوئی کام جب کیا جاتا تھا تو اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جابز جو تھیں وہ بنتی تھیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں کوئی بلڈنگ کھڑی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کہیں پہ کوئی کسی بھی قسم کی تعمیراتی کام کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی ایک سروس چلانا چاہتے ہیں جیسے کہ ٹیکسی کی یا کسی گاڑی کی، تو اس کے لیے آپ کو ایک مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ مین پاور جب آپ جنریٹ کرتے ہو، یعنی لوگوں کو جب آپ بلاتے ہو اپنے پاس وہ کام انجام دینے کے لیے، تو جو لوگ ہیں ان کو اس وسیلے سے جاب ملتی ہیں. لیکن دھیرے 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 جس طریقے سے ٹیکنالوجی نے ریوائیو کیا، ٹیکنالوجی جس طریقے سے آگے بڑھی، تو ہمارے یہاں پہ دیکھا یہ گیا کہ وہ سیکٹرز جہاں پہ جاب اویلیبل تھیں، وہ پرسن جن کے انڈر وہ جابس تھیں، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ مختصر کام کو کرنے کے لیے یا بڑے کام کو کرنے کے لیے، مطلب کسی بھی نوعیت کے کسی بھی ان کے جو کام ہیں یعنی جو ان کی جابز ہیں ان کو کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ نکالا جائے کہ جس میں ان کو زیادہ پروفٹ بھی ہو اور سب سے بڑی بات ان کو سیونگ بھی ہو. اب آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ آپ کے والد جو تھے، اگر جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر ان کی ایج لمٹ 20 سے 25 ہیں، تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کے جب والد یا آپ کے دادا، چلے دادا کہہ دیتے ہیں، اگر کہیں کسی جگہ پہ گھومنے کے لیے جاتے تھے تو اپنے ساتھ کیا کیا لے کے جاتے تھے؟ ایک لمبا وقت گزارنا ہو تو ڈیفینیٹلی جب ہم کسی اچھی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں کلکس کرنے کے لیے اپنے ساتھ کیمرہ لے کے جاتے ہیں. اپنے وقت کو بہتر گزارنے کے لیے ریڈیو لے کے جاتے تھے اس زمانے میں، اور مختلف قسم کے اسی قسم کے جیسے چیزیں ہوتی تھیں، انویلپس ہوتے ہیں، خط و کتابت کے لیے کاغذ، پین، اس قسم کی چیزیں لے کے جاتے تھے. لیکن اگر میں سوال پوچھوں کہ اگر آپ آج کہیں جائیں گے تو آپ کیا لے کے جانا پسند کریں گے اپنے ساتھ، تو اس کا جواب ہے صرف ایک، وہ ہے موبائل فون. جی ہاں دوستوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے آج کے دور میں آپ کے ایک موبائل فون نے پرانے وقتوں کی کئی بے جان مگر کارآمد اشیاء کو بیکار کر دیا ہے. آج ریڈیو ہمارے لیے ایک ایسی یاد بن کے رہ گیا جو اگر ہمیں کہیں نظر آتا ہے تو ہمیں حیرت ہوتی ہے. آج جب ہمیں کہیں پہ کوئی کیمرہ نظر آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی ہے. آج نیوز پیپر بھی ہم ڈیجیٹل پڑھنا پسند کرتے ہیں، بکس تک اپنے موبائل فون پہ، اپنے لیپ ٹاپس کے اوپر یا اسی طریقے کی ٹیبلیٹس وغیرہ کے اوپر پڑھنا پسند کرتے ہیں. تو آخر یہ کیا ہے؟ یہ تبدیلی کس قسم کی ہے؟ اس تبدیلی کو سمجھنا پڑے گا دوستوں، کیونکہ ابھی تو ٹیکنالوجی نے صرف ہماری پرانی چیزوں کو فارغ کیا ہے. اگر ہم دھیان نہیں دیں گے، اگر ہم اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوں گے
تو وقت کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ٹیکنالوجی ہم کو، مجھ کو، آپ کو، سب کو فارغ کر دے۔ جی ہاں دوستوں، اسی کو کہا جاتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر ہم مختلف قسم کی پرمیوٹیشنز کو کر کے، کمبینیشنز کو کر کے ایک ایسا سسٹم جنریٹ کر دیتے ہیں سافٹ ویئر کے اندر کہ جس کے اندر ہمارا مطلوبہ کام مطلوبہ وقت کے اندر آپ کو سافٹ ویئر کر کے دیتا ہے۔ جی ہاں دوستوں، اگر آپ اس وقت جائزہ لیں تو ویسٹرن دنیا کے اندر، یو ایس اے کے اندر ایک عجیب قسم کی تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے۔ وہ لوگ اپنے کام کو زیادہ بہتر انداز میں کرنے کے لیے مشینوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نئے نئے قسم کی انٹیلیجنس سافٹ ویئرز، آپ کی ڈیوائسز وغیرہ مارکیٹ میں آنا اب ایک نارمل سی بات ہو گئی ہے۔ جی ہاں دوستوں، اس کی وجہ سے ایک معاشرے میں ایک تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں کے پاس جو جابز اپرچونیٹی تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، 2016-15، آئی تھنک 2015 میں کراچی کے اندر ایک اوبر اور کریم جو تھی ان کی ایک ریولیوشن آ گئی تھی۔ اگر آپ کو پتہ ہو تو کافی ہمارے اسٹوڈنٹس جن کے پاس اپنی وہیکلس ہوا کرتی تھیں وہ کریم کے اندر اس کو ایڈ کروا کے پارٹ ٹائم اچھی اماؤنٹ بھی جنریٹ کیا کرتے تھے، جو کہ ابھی تک قائم ہے، میرا خیال ابھی بھی چل رہا ہے۔ لیکن دوستوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اب دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے؟ اب آٹو سروسز وہیکلز آ رہے ہیں جن کے اندر پہلے سے سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے۔ آپ اپنی ڈیسٹینیشن ڈالیے، اپنی کرنٹ لوکیشن ڈالیے، وہ گاڑی خود آپ کو آئے گی، آپ کو بٹھائے گی اور زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو آپ کی ڈیسٹینیشن تک پہنچا دے گی، جس میں ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز یا ایکسیڈنٹ ہونے کے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ڈکریز ہو جائے گی۔ تو کیا ہوگا؟ یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے اگر ان کو ایسی گاڑیاں دستیاب ہوں گی تو جن کے اوپر ان کو صرف ایک بار پرچیز کرنے کی ضرورت ہے، بعد میں تھوڑی سی مینٹیننس لگا کے وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے زیادہ پروفٹ کے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جابس رہ جائیں گی لوگوں کے لیے؟ جی ہاں دوستوں، آنے والے وقت میں باتیں بالکل کلیئر ہو گئی ہیں۔ جو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھے گا، جو اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرے گا، جس کے اندر یہ گٹس نہیں ہوں گے کہ وہ موجودہ وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل سکے، جس کے پاس یہ انٹیلیجنس ہو کہ اس کا کام کوئی سافٹ ویئر نہ کر سکے، وہ بندہ بہت جلد فارغ ہونے والا ہے۔ اس چیز سے سب کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں، جن لوگوں کی مینٹل سوچ آج بھی وہ ہے کہ گورنمنٹ جاب ہو جائے، کلرک کی جاب مل جائے، یا کہیں پہ ایریگیشن کے انجینئر لگ جائیں، یا ڈاکٹر کی جاب مل جائے گورنمنٹ کی، پروفیسر لگ جائیں، ٹیچر لگ جائیں، ان کو کسی حد تک سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا آگے آنے والے وقت میں ان کی یہ سوچ، ان کا یہ فیوچر کامیاب ہے۔ کیونکہ دوستوں، اگر ہم تھوڑی سی سمجھداری کے ساتھ جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آج جتنی بھی ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے، آج پوری دنیا کے اندر ایک گلوبلائزیشن قائم ہو گئی ہے، جس کے بعد ایک نیا سسٹم آیا ہے، جس سسٹم کے اندر آپ کو جس سسٹم کو کہا جاتا ہے STEM، ایس فار سائنس، ٹی فار ٹیکنالوجی، ای فار انجینئرنگ اینڈ ایم فار میتھمیٹکس۔ جی ہاں دوستوں، ہماری پرانی سائنس کے اندر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ انجینئرنگ کا استعمال کر کے، جس کے اندر ہم مین پاور کو تھرموڈائنمکس کے ذریعے بنا کے ایسی مشینیں ڈیولپ کر لیتے ہیں جو کہ زیادہ بہتر میکینیکل ورکس ہم کو دے سکتی ہیں۔ یہ تو ایک مدت سے چل رہا ہے، لیکن آج اس کے اندر ٹیکنالوجی نے نئی چیزیں ڈال دی ہیں۔ میتھمیٹکس کے ذریعے چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے ایک آرٹیفیشل سوچ طریقہ قائم کیا جا سکتا ہے جو کہ سافٹ ویئر اپنا کام جن کے ذریعے سافٹ ویئر اپنا کام کر سکتے ہیں، اور انہی سافٹ ویئر کو انسٹال کرنے سے ہم کافی جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی جابس ختم کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر یہی صورتحال رہے گی تو وہ جابس جو کہ ریپیٹیٹیو نیچر رکھتی ہیں، جن کے لیے آپ کو کوئی کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جن کے اندر آپ کو کوئی کریٹیکل انالائسز نہیں کرنا پڑتا ہے، وہ جاب آنے والے وقتوں میں بہت جلد شاید ریپلیس ہو جائیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، روبوٹس کے ذریعے، سافٹ ویئر کے ذریعے۔ جیسے کہ آپ ایک ریسیپشنسٹ کی جاب دیکھ سکتے ہیں، جو کہ مطلب اگر آپ کسی کال سینٹر پہ کرنے والے بندے کی جاب دیکھیں، جو کہ فون ریسیو کرتا ہے لوگوں کو، آپ سب کو بتاتا ہے، ہم سب کو بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم فون اٹھا کے کال سینٹر میں کال کرتے ہیں اور اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، تو وہ ہمیں بالکل ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آج پاکستان میں بھی جب بھی کسی کال سینٹر میں فون کیا جاتا ہے
تو کئی جگہوں پہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آٹومیٹیکلی شکایت درج کرانے کے لیے 1 دبائیے یا 2 دبائیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپریٹر جو وہاں آفس میں بیٹھا ہوا آپ کی کال سن رہا ہے، برابر میں ہی کمپیوٹر بھی اسی کا کام کر رہا ہے. تو کیا آگے آنے والے وقتوں میں یہ جتنی بھی بڑی کمپنیاں ہیں، فرنچائزز ہیں، یہ آپریٹر رکھنا چاہیں گی یا ایک بار سافٹ ویئر خرید کے ہی اپنا کام چلانا چاہیں گی؟ جی ہاں دوستوں، آنے والے وقت کے اندر صرف وہ جاب محفوظ رہ جائیں گی جن جابس کو انجام دینے کے لیے آپ کو کرٹیکل تھنکنگ کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو انالائسس کی ضرورت پڑتی ہے، آپ اپڈیٹ ہوتے ہیں، آپ کے پاس ایک ایسی سوچ ہوتی ہے، آپ کے پاس ایک ایسا علم ہوتا ہے یا آپ کے پاس ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جو کہ سافٹ ویئر فی الحال ڈیولپ نہیں کر سکتے. اب اس صورتحال سے کن لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت ہے؟ اس صورتحال سے ان لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت ہے جو کہ وقت کے ساتھ چلتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ تبدیل ہوتے ہوئے وقت کے اندر ان کے پاس کیا رہ گیا ہے، تبدیل ہوتے ہوئے وقت کے اندر کیا ان کو اپنے اندر بہتری لانی چاہیے جس کی وجہ سے ان کی ویلیو ڈکریز ہونے کے بجائے وقت کے ساتھ بڑھے. آج اگر آپ کاروں کو دیکھیں تو جو یورپ امریکہ کے اندر، مطلب آپ یوں کہیے جاپان کے اندر جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ جو کارز نہیں آ رہی ہیں جو کہ نان ڈرائیونگ کارز ہیں، جن کو ڈرائیو کرنے کے لیے ڈرائیورز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اگر وہ کاریں مڈل ایسٹ میں آ جائیں تو آپ ذرا سوچئے کہ مڈل ایسٹ کے علاقے میں، مڈل ایسٹ میں ہندوستان سے، ہمارے اپنے پیارے پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، ان تمام ملکوں سے لوگ جا کے، کئی سارے لوگ ڈرائیونگ کا کام بھی کرتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ وہاں پہ یہ جابس ختم ہو جائیں گی تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ لوگ واپس اپنے گھر آئیں گے. جب اپنے گھر آ جائیں گے تو یہاں پہ جو کنڈیشن چل رہی ہے وہ سلو ہے، کیونکہ ہم اس دنیا سے آج بھی 10-15 سال پیچھے چل رہے ہیں، لیکن وہاں آنے والی تبدیلی کی وجہ سے بھی آج ہم ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے. ہمارے پاس نہ صرف جاب ریشو گرے گا بلکہ ہماری جتنی بھی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جو بھی فرنچائزز ہیں، وہ دھیرے 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 اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں گی، لیکن ہم اس چیز کو اپڈیٹ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے اگر ہم آج دھیان نہ دیں، اگر آج ہم اپنی ابیلٹیز کو، اپنی کارکردگی کو بہتر نہ بنائیں. کیونکہ دوستوں، آگے آنے والے وقت میں شاید ہو سکتا ہے میں اور آپ وہ وقت جلدی دیکھیں کہ جب ہمارے لیے صرف وہ جابز رہ جائیں گی جس کے اندر وہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جو کہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو کہ ہیومن باڈی کو سمجھتے ہیں، جو کہ ہیومن لاجکس کو سمجھتے ہیں، جن کے پاس اسٹریٹجی بنانے کی، ایکسپلینیشن کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جو کہ لیڈر بناتے ہیں، جو کہ لیڈر بنتے ہیں، جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو رن کر سکتے ہیں. جی ہاں دوستوں، یعنی مارکیٹنگ گریجویٹس کے لیے آنے والا وقت ابھی بھی قدرے محفوظ ہے. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس موضوع پہ آپ لوگوں سے مزید بات کروں اور آپ کو ڈیٹیلڈ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں نہ صرف سمجھاؤں بلکہ اس سے کس طریقے سے کم کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس متعلق آپ لوگوں سے بات کروں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کیا میرے اس جرنی کا حصہ بننا پسند کریں گے، جس میں ہم نہ صرف ایک دوسرے کے لیے نالج کو بہتر انداز میں حاصل کریں گے بلکہ سیکھیں گے اور سمجھیں گے، کیونکہ نیور مائنڈ یور لینگویج.